کائنات میں جناب زکریا نے ایک حجرہ بنایا دوسری منزل پر اور اس میں مریم کو رکھ دیا. ایک سیڑھی بنوائی لکڑی کی, اس سیڑھی کو ہٹا لیتے, جب کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا لے کر اس سیڑھی پر چڑھتے کہ اب مریم کو کھانا دیں. لیکن جب حجرے میں جاتے تو دیکھتے مصلے پہ مریم بیٹھی ہیں, سر سے چادر لپٹی ہوئی ہے اور سامنے بہترین پھل اور کھانے رکھے ہیں, خوشبو اٹھ رہی ہے اور پوچھ رہے ہیں زکریا کھانا تو ہم لائے ہیں, یہ کھانا کہاں سے لایا, یہ کہاں سے آیا کھانا؟ تو مریم کہتی ہیں وہ بھجواتا ہے روز, جس کی میں عبادت کرتی ہوں وہ کھانا بھجواتا ہے. یہ جنت سے میری خاطر جبریل پھل لاتے ہیں, یہ کھانا لاتے ہیں. مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا, مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا. ایک دن مسجد میں مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آج ہمارے گھر پہ آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. آ گئے رسول اللہ. حضرت علی نے کھانا کیا آج محمد کے گھر پہ جو کی روٹیاں نمک, یہی کھانا تھا. کھانا کیا کوئی دعوت؟ جب چلنے لگے کھانا کھا کے, شہزادی نے کہا کل بابا میری طرف سے. دوسرے دن بھی آ گئے. جب چلنے لگے تو حسنین آگے بڑھے, دونوں بچوں نے کہا نانا کل ہماری طرف سے. تیسرے دن بھی کھانے پہ آ گئے. اب جب تیسرے دن کھانا کھا کے چلنے لگے تو در پہ فرزا پردہ اٹھائے کھڑی ہوئی تھی, کہنے لگی سرکار کل میری طرف سے. کل میری طرف سے. رسول اللہ نے کہا آئیں گے. پورا دن گزر گیا. شہزادی نے کہا پھر سے تم نے کچھ پکایا نہیں, کوئی انتظام نہیں کیا؟ کہاں ہو جائے گا انتظام, سرکار کا کھانا کیا ہے ہم نے, وہ آئیں گے, اس کو معلوم ہے. اور سرکار آ بھی گئے. فضا کمرے میں گئی, 2 رکعت نماز پڑھی, کہ پروردگار میں زہرا کی کنیز ہوں, میں نادار ہوں, کچھ نہیں رکھتی, لیکن تیرے حبیب کی دعوت کی ہے. بس یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنت کے کھانے اترے. کھانا لے کر آئی رسول اللہ کے پاس, جیسے ہی خوشبو آئی کہ فضا یہ تو جنت کے کھانے معلوم ہوتے ہیں. فضا نے کہا میں نے نماز پڑھ کے دعا مانگی, سامنے یہ کھانے رکھے تھے, تو ایک جملہ کہا, مڑ کر فضا سے کچھ نہیں کہا, کہ سیدہ تیری کنیز کو وہ شرف حاصل ہو گیا جو مریم کو حاصل. شہزادی کا کیا مرتبہ, وہ تو خاتون جنت ہے.